الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأصفياء ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا وبالوالدين إحسانا وقال النبي صلى الله عليه وسلم رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات وقال النبي صلى الله عليه وسلم الفاطمة بضعة مني سبحان الله سبحان الله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحان الله درود شریف پڑھو سبحان اللہ. اللهم صل على محمد आदमी का जिस्म क्या है जिसके शैदा है जहान,
آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہان، ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان، اور چند سانسوں میں کھڑا ہے یہ خیالی آسمان، اور مٹی کی بنائی ہوئی یہ ہڈیاں، موت کی پرزور آندھی جس دم سے ٹکرائے گی، یہ عمارت ٹوٹ کر سب خاک میں مل جائے گی۔ یہ رشک چمن تھا مجھے معلوم نہ تھا، میں نے سمجھا تھا کہ میں دنیا پہ رہوں گا قائم، اصلی وطن تو قبر تھا مجھے معلوم نہ تھا، اور میں نے سمجھا تھا کہ میں دنیا پہ بنوں گا دلہا، اصلی پوشاک کفن تھا مجھے معلوم نہ تھا۔ ایک مرتبہ اولاد درشن پڑھ لو۔ انتہائی قابل صد احترام و صد تعظیم و تکریم زعماء ملت، شرفاء امت، محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، محترم بشیر برادران صاحب دی والدہ ماجدہ دی تعزیت اور ایصال ثواب واسطے تسو سارے حضرات میں عاجز اس مقام تے جمع ہوئے ہیں۔ سب تو پہلے میں دعا گو ہاں کہ اللہ تبارک و تعالی اماں صاحبہ مرحومہ مغفورہ کو اپنے جوار رحمت دے اندر جگہ نصیب فرماویں۔ اللہ تبارک و تعالی تو دعا ہے کہ رب کائنات انہیں کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس سے اندر اعلیٰ مقام نصیب فرماویں۔ اللہ تو دعا ہے کہ اللہ اور مومنہ مسلمہ دا خاتمہ بالخیر فرماویں اور مرد وقت کلمہ طیبہ نصیب فرماویں۔ دوستو، دنیا دے کئی معاملات دے اتے لوگاں دے آپس دے اندر اختلافات ہونے، دینی معاملات ہوئیں، دنیاوی معاملات ہوئیں، ہر بندہ اپنی رائے رکھ دے اور وہ چاہ دے کہ میری رائے ہی ساریاں دے اتے فائق ہوئے۔ لوگوں نے خدا دی ذات نال بھی اختلاف کیتے، دہریے بنے، رب دا انکار کر دیتے نے،
لوگوں نے سیدی ذات نال بھی اختلاف کیتے، صحابہ و اہل بیت نال بھی اختلاف کیتے نے، منکرین قرآن بھی اس دھرتی تے پیدا ہوئے، قرآن دا انکار کیتے نے، لیکن موت والا مسئلہ ایک ایسا مسئلہ ہے جے دے اندر کہدا کسے نال کوئی اختلاف نہیں۔ ہر بندے کو معلوم ہے موت آنی ہے، امیر غریب فقیر درویش دنیا دار دیندار ولی غوث قطب عبدال عباد اخیار تابعی صحابی حتیٰ کہ اللہ دے نبی ہیں، موت نے کہے حال دے اندر کسے کو نہیں چھوڑیا۔ خود حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی کہ جنہاں واسطے ساری کائنات بنائی گئی، اللہ خود فرمائے حدیث قدسی ہے کہ لولا انت لما خلقت الافلاک، اے میرے حبیب اگر میں تو حق نہ بنا وہاں تا کائنات دی کوئی شے نہ بنا وہاں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن سیدی ذات واسطے بھی جب اسرائیل امین کو اللہ نے بھیجے، بس اتنا آکھے کہ اسرائیل ون کے اجازت طلب کری، اسرائیل نے کنڈا کھٹکھٹائے، آقا اجازت ہوئے تے حاضر ہوما، فرمایا آ ونجو۔ اسرائیل نے آکے آکھے اے میرے حبیب اللہ نے تو کو اختیار عطا فرمائے، سبحان اللہ۔ چاہو تے دنیا تے رہن پسند فرماؤ، چاہو تے اللہ دی ملاقات پسند فرماؤ۔ میرے محبوب نے فرمایا اسرائیل آج تک کہ تو اجازت منگی، آقا نہ پہلی ہستی تو صحیح وے سبحان اللہ۔ کہ تمہارے واسطے اللہ نے ایک کچھ فرمائے۔ اچھا وقت اگر دنیا تے رہواں تا کتنا عرصہ ہو سی، 100 سال 200 سال 1000 سال 50,000 سال، وقتوں دے بعد فرمایا وقت بھی ان دے بعد قاعدہ ضابطہ قانون ہر تے لاگو ہوئے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، لیکن تہاڈی تے عام بندے دی موت دے اندر فرق ہے۔ سبحان اللہ۔ موت دے اندر کیا ہے؟ فرق ہے۔ فرق ہے۔ جیویں ایک توڑے خوہ دا پانی ہے، نلکے دا پانی ہے، توڑے بور دا پانی ہے، میاں صاحب دے بور دا پانی ہے، ایک زمزم دا پانی ہے، سبحان اللہ۔ پانی دی حیثیت ایک سب پانی ہیں، لیکن عظمت دے اندر مقام دے اندر شان دے اندر فرق ہے، پانی دے اندر فرق ہے۔ فرمایا ایویں موت دے اندر فرق ہے۔ اساں علماء دیوبند دے خادم ہیں، سادہ مسلک مشرب علماء دیوبند، بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے لکھے کہ میرے آقا دی وفات حسرت آیات ایویں ہے کہ جی میں ایک موم بتی جلدی پئی ہوئے اور اس موم بتی دے اتے وقتی طور تے کوئی جگ گلاس یا لوٹا ایسی شے ایویں اتے سیکنڈ 2 سیکنڈ واسطے رکھو تے وقتی طور تے وہ دی روشنائی
اس جگ دے دائرے دے اندر اس گلاس لوٹے دے دائرے دے اندر ایویں بند تھی کہ رہوے دیئے جو ہی ان کو واپس جاؤ ولا ان دی لائٹ نال کمرہ منور تھی ویندے میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات حسرت آیات ایویں ہوئیے کہ آپ دے نور نبوت کو ایویں سیکنڈ دو سیکنڈ واسطے اس نور کو ایویں موقوف کیتا گئے جو ہی روضہ اطہر دے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا وجود مسعود رکھیا گئے سائیں کو اللہ نے ولا ہوا حیات عطا فرما سبحان اللہ سبحان اللہ سارا عقیدہ ایمان ہے کہ میرے آقا روضہ اطہر دے اندر حیات اس واسطے ہر مومن مسلمان جلے ونتے سلام کریں دے میرے آقا سلام سن دن اپنے امتی کو پہچان دن اپنے امتی کو سنان دن کئی ایسے نیکوکار ہیں جنہاں کو میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جواب بھی عطا فرمائے دن اور وہ اس واسطے ہے کہ سائیں دے بعد نبی کوئی نہیں آمنا قیامت تک میرے آقا دی نبوت جاری ہو ساری نبوت جاری ہو ساری ہے اگر نبوت جاری ہو ساری ہے تو میرے آقا دی حیات دی وجہ کر کے ہے اگر نعوذ باللہ آنکھوں نبی بھی ساری طرح ختم تھی گئے مرمک گئے تو والنبوت باقی نہیں بچتی میری گال کو سمجھ شریف ہی چاندی پی یا کوئی نہ ٹھیک ہے نا بھائی تو جب نبوت میرے آقا دی جاری ہو ساری ہے اسا کو بحثیت امتی دے غلامی بھی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دی کرنی چاہیے کہ نہیں علیہ دینی میں کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے تابعداری فرما برداری اللہ نے قرآن ہی چاہتے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی اللہ لال محبت رکھنا چاہتے ہو پہلے میرے حبیب دی اتباع فرما بردار غلامی جنہاں لوگوں نے ہی میں کیتی ہے حدیث پاک دے اندر آنے میرے آقا امام الانبیاء سرتاج الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے حضرت زید کو بطور غلام خرید کیتے اور پھر متبرہ بنا دیتے اپنے پتران دی طرح بنا دیتے پرورش میرے آقا فرما رہے ہیں ہندے والد اپنے علاقے دے انتہائی رئیس آدمی آلے بہت بڑے امیر و کبیر بندے آلے او انہاں دی تلاش دے اندر مارے پھر دے آئے گلے دے حجاز دے اندر پہنچے پتہ چلے کہ میرا بیٹا تے غلام بڑھ کے وکدہ وکاندہ منڈیاں دے اندر محمد ابن عبداللہ انہاں دا غلام آپ رو دیا حضور دی خدمت دے اندر آئین آکے عرض کیتے نے میں اپنے علاقے دا رئیس بندہ ہاں امیر و کبیر بندہ ہاں بڑا آدمی ہاں لیکن اے میرا بیٹا اے وکدہ وکاندہ توڑی غلامی دے اندر آئے اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو 400 دینار خرید کیتے میں 800 دیمن واسطے تیار ہوں اگر چاہو تے 1000 دینار دیمن واسطے تیار ہوں جو منہ منگو میں دیمن واسطے تیار لیکن میرا بیٹا میں کو واپس کر لیو میرے آقا نے فرمایا اے رئیس زادہ اے امیر زادہ میں محمد غلامی دیا زنجیرہ تروڑن واسطے آیا میں
ایویں نہیں کہ تیرے کول پیسے گھنسا میں کو پترے نہ بنائے بیٹا بنائے جے واپس کرے سا تے کوئی شے نال لے کے ٹرے سا لیکن ہکا شرط ہے اپنے بیٹے کو لو پوچھ گھنو کیا آیا وہ توانے نال ونجن واسطے تیار ہے یا میں محمد دی غلامی واسطے تیار ہے سبحان اللہ سبحان اللہ آقا انہی اماں رو رو کے ہلکان ہو چکی ہیں بھائین رو رو کے عدم ہوئے تھے کھڑے میں میرے آقا نے فرمایا میں کوئی منع تے نہیں کیتا کہ نہ گھن ونجو بس ہکا گلہ کیے میں زبردستی نہیں بھیج سکتا زور نال نہیں بھیج سکتا اگر وہ ونجنا چاہے میں محمد دی طرفوں بسط خوشی اجازت ہے میں نال کچھ طائف بھی دے چھڑے سا باپا دے ٹھیک ہے باپ بیٹے دے کو لاؤنے بیٹا تیری اماں تیری جدائی دی اندر ہلکانے بیٹا تیری اماں تیرے بھائی سب تیری جدائی دی اندر پریشان ہے میں گھنن واسطے آیا کیا خیال ہے چل دے بس ایشو لمحائی کہ بیٹا کچھ دیر ابے دے چہرے دو لے دے کچھ دیر میرے آقا دے چہرے دو لے دے ول سید رخ انور دو لے دے ول ابے دے چہرے دو اندر لے دے کچھ دیر لے دے آدھے بابا تے کو مل گدے می تے کو نیک گدے می زندگی رہی تے اماں نال بھی ملاقات ہوئے سی ورنہ نہاڑے قیامت دے ملاقات حسن ابا ہر شے چھوڑ سکتا پر محمد دی غلامی کہہ صورت دے اندر نہ چھوڑ سکتا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آقا دی تابعداری نہیں چھوڑ سکتا حضور دی غلامی دے اندر نہیں چھوڑ سکتا حضور دی غلامی کو نہ چھوڑ سکتا میرے دوستوں میرے بزرگوں توجہ فرماؤ میرے آقا نے جو کچھ فرمائے قرآن دے ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا جڑی شے میرے آقا نے تو کنے لیتی ہے گھن گنو عزو بن نواجز جیویں لندہ نال کوئی شے مضبوطی نال پکڑیں دے ایویں سید احکامات کو فرامین کو مضبوطی نال پکڑ گھنو وما نہاکم جڑی شے کو سائیں منع کیتے فانتہو ادھے کنے رک ونجو یہ اللہ دے قرآن ہے کتھاں آیا کھڑے اللہ دے قرآن چپ تھی گئے وے کتھاں آیا کھڑے اللہ دے قرآن جے عقیدہ نہیں میں دکھا سکتا کھول کے آیت قرآن دے اندر عوامر بھی ہیں تے نواہی بھی ہیں یعنی احکامات بھی ہیں تے کئی چیزوں تو منع بھی کیتا گیا تو اقوادن پڑھے لکھے لوگ یہ دقی علوسی کلام ہے پرانا کلام ہے 1450 سال پہلے دیا گالیاں ہن 21ویں صدی چاسا داخل تھی چکے ہیں ترقی دا دور ہے نویاں کتاباں ہیں نواں علم ہے مولوی ساکو پیچھا دھکیندن اساں اگھاں چل دے ہیں ترقی دے رسے دو ونجنا چاہنے ہیں مولوی ساری تنزلی چل آدھے کھڑے نہیں آدھے کھڑے آج دا نوجوان جے کو ڈھیر پڑھائے وے لکھائے وے کالج یونیورسٹی وہ آدھے میں پنگڑ بدھاں دا فیصلہ کیویں مننا ہم کوئی غلام ہے اساں کوئی غلام ہے انہاں دے آنکھے دے پابند ہے سارا اپنا عقل ہے اپنا دماغ ہے سارا اپنا ذہن ہے موٹر سائیکل دے تیل دا خرچہ حالے پیو کو لوگ ہندا کھڑے موبائل پیسے پواون دا خرچہ حالے بابے کو لوگ ہندے تے آدھے میں پنگڑ بات دا فیصلہ ناراض نہ تھی میری گال تے یہ حقائق ہیں یا نہیں ہیں وہ ایک بعد وقت اٹھے میرا سیاست نال تعلق نہیں لیکن میں دین دی گل ضرور کرے سا
آدھے جناب اپنے فیصلے نوجوانوں کو گمراہ کی تھی کھڑے تے اللہ آدھے وقضا ربک جے رب نے تو کو پیدا کیتے انہیں توڑے جمن تو پہلے فیصلہ کر چھوڑے بے شک کیا کر چھوڑے فیصلہ کر چھوڑے وعدل نمی گالے میرے دوستوں میرے بزرگوں مسئلہ سمجھو اللہ دی ذات قدیم ہے یا جدید ہے یعنی پرانی ہے یا نوی ہے علیندے کیوں نہیں وے دوستوں اللہ دی ذات قرآن آدھے هو الاول والآخر والظاہر والباطن ہمیشہ تو ہے ہمیشہ راسی ایویں اوندا کلام بھی قدیم ہے ہمیشہ تو ہے تے ہمیشہ راسی اس کلام دے احکامات جڑے ہیں وہ بھی قدیم ہیں وہ اللہ ایک کہہ نہیں جاندا جو 21ویں صدی آسی تے اون دور دے اندر کئی لوگ آسن خدا کو پتہ کہنا ہاں یہ قرآن کو جو انہیں ضابطہ حیات بنا کے بھیجے زندگی دے سارے مسائل انہیں دے اندر بیان کر چھوڑے ان کو پتہ کوئی رہا بھائی اون ویلے کوئی جدید مسائل ہو سن بولو تے صحیح ہائی نا میں آدھا انہاں کو عقل نہیں ہے جڑی قرآن کو اپنے عقل دے پچھو چلاونا چاہدن حالانکہ انسان کو اللہ دے حکم دے پچھو چلنا چاہیے اصل عبادت اللہ تے اون دے رسول دا حکم منن دینا ہے بے شک میں اگر 2 منٹ واسطے ہی میں آکھا کہ نماز جڑی پڑھ دے ہیں اللہ اکبر قیام رکوع سجدہ التحیات یہ ارکان ہیں یہ کیا ہیں ارکان ہیں ورنہ اصل عبادت حکم خداوندی منن دا نہ ہے اگر یہ نہ ہوئے ایک بندہ این نصف النہار دے ٹائم جلے سورج سر تے ہوئے اٹھی کہ اللہ اکبر قیام رکوع سجدہ کرن لگ دے ان کو کیا آہدے ہیں میاں اے جے ویلے نماز پڑھنا جائز وہ اکسی میں اویں فاتحہ پڑھدا پیاں قل شریف پڑھے می سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلی پڑھدا کھڑا یہ کیڑی برائی ہے ان کو اکسوں اے جے ویلے حکم نہیں ہے عید والی نہار ایک بندہ روزہ رکھ کر دے اساں کیا اکسوں جائز ہے نہ جائز ہے ناجائز ہے وہ اکسی سارا مہینہ تسا بکھے رہوے میں ہک نہار اگر بکھا رہندا پیاں میرا ناجائز ہے تواڈا جائز ہے اساں کیا اکسوں اج دی نہار حکم حکم آزان چھک بندہ بجائے 4 واری دے 6 واری اللہ اکبر آدھے چاہ جائز ہے نہ جائز ہے ناجائز ہے وہ اکسی میں گدہ تا اللہ دا ناہمی اکسوں اتھا حکم 6 دفعہ دا کوئی نہیں ہے کتنی دفعہ دا ہے 4 دفعہ دا ہے 6 کرتے ہو لا الہ الا اللہ دے نال محمد الرسول اللہ نال پڑھ دے چاہ کیا اکسو جائز ہے ناجائز ہے ناجائز ہے وہ اکسی کیتا تا کلمہ پورا ہی نہیں لیکن تس آکسو ناجائز کیونکہ اتھا آقا دا حکم ایویں نہیں ہے تو دین کیڑی شاید نہ ہے اللہ تے اون دے رسول دا حکم منن دا نام دین ہے پیشی میں نیت کریں دیں 4 رکعتاں نماز فرض بندگی اللہ دی عشاء دی نماز پڑھ دا پیاں جائز ہے ناجائز ہے ناجائز ہے کیوں یہ وقت بھی کئے مقرر کیتے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا اللہ فرمائے دے نماز میں وقت مقررہ دے اتے فرض کیتی ہے بے شک میری گال سمجھ آندی میرے اللہ نے فرمایا وقضا ربک تیرے رب نے فیصلہ کیتے کنی شہدہ فیصلہ اللہ تعبدو الا اياه نہیں عبادت مگر اللہ دی
ایک اللہ دے ماں سوا قیدی عبادت جائز نہیں ہے اگو وبالوالدین احسانا والدین نال حسن سلوک کئی جھادے اتے احکامات اتھن فیصلہ اللہ دے اس فیصلے دی اپیل کوئی نہیں عبادت دے واسطے کہ اللہ سیاں کہیں کو رلا گنو ملا گنو شریک کر گنو فرمایا نہیں میرا فیصلہ ہو چکے ہن جنہیں دنیا دے اندر سپریم کورٹ دی عدالت جڑا فیصلہ کرنے میں دے بعد کتھائیں اپیل نہیں ہے تو اللہ نے فیصلہ کی تے عبادت میری ہے اس تو بعد کوئی بھی اپیل دا موقع کوئی نہیں دوجا فیصلہ وبالوالدین احسانا ماں باپ دے نال حسن سلوک کرنے اللہ کی میں تابداری دے اندر فرما برداری دے اندر غلامی دے اندر نوکری دے اندر خدمت دے اندر فرمایا کہ ساری چیزیں ہیں حتیٰ کہ بول علا دے اندر اگر علاو نہ بھی ہے بول نہ بھی ہے نہیں آکھنا او بڑھڑ او پیوا فرمایا نا او بڑھڑ او وڈکی فرمایا نا اللہ فرمے دے اندے نال جلے علاو بولو ادب و احترام نہ صرف زبان جو جھلک داؤ میں بلکہ تاری باڈی لینگویج دے وچوں تارے وجود چوں بھی میں نظر آوے کہ تو سان اما ابا دی فرما برداری تے غلامی دے اندر کھڑے ہوئے تھائے کیدا حکم ہے علیہ دے عمر نال میں تاکہ ختم کرا کیدا حکم ہے اللہ دا حکم ہے او دے حبیب دا حکم سنو میرے آقا فرمیدن اگر میری اماں زندہ ہوئے آؤ اگر میری امڑی جیدی ہوئے آؤ اے کاش میری اماں میں کو بچپن دے اندر چھوڑ کے چلیاں گئیاں دنیا تو رخصت ہوئیں میں معصوم بچہ ہم حضور خود سنے دن اپنی اماں دا واقعہ فرمیدن میں مدینہ طیبہ تو واپس مکہ مکرمہ اپنی اماں دے نال آ رہا ہم کہ اچانک ایک مقام تھے میری اماں نے اونٹنی در رخ پھیرے پھیرے اور ڈیلا جیاں ہے ڈبا جیاں میری اماں اتھا پہنچی اونٹنی تو تلے اتریاں ایک قبر مبارک ہے ون کے میری اماں اس قبر نال لپٹ گئے ہودے نال ون کے میری اماں ایمیں غلط تھا بھرے تے اکھائیں جو ہجوہ دے نیرن رو کے آدھیاں عبداللہ اٹھ قبری تو سر بہر نکال دیکھتے صحیح میں تیرا لال گھننیا عبداللہ تو تے میں کو آگ کے گیا ہمیں آمنا انتظار کری میں واپس ول کے آسا آمنا اٹھا دیا گھنٹیاں بجسل تو میرا انتظار کری میں اپنے بیٹے واسے کھڑاوڑے جھل کے آسا چیزاں جھل کے آسا عبداللہ تو ملک شام گیا واپس نہیں آیا عبداللہ تو آدھا ہمیں اللہ سے تو ایسا لال لیسی جدی روشنائی آسمانہ دے سورج تو زیادہ ہوسی جدہ نور چند تو زیادہ چمک داؤسی اٹھ قبری تو سر بہر نکال دیکھتے صحیح اللہ نے بھی کو ایسا لال دیتے جدے حسن دے اگو سورج بھی موت پہ گئے سبحان اللہ سبحان اللہ عبداللہ سر بہر نکال دیکھ میں تیرا لال تیری خدمت دے اندر گرنا حضور فرمیدن میں 6 سال دا معصوم بچہ ہم میں کو سمجھنا دی پہنی آئی میری اماں کافی دیر رو دیا وقت قبر تو آئین میں کو آکے ہان نال لائنے سینے نال لائنے میری ابوٹھیاں جندے حل میرے منہ کو رخصاریاں کو بوسے دے دی ہوئی میری اماں کھل لگی اے میرا بیٹا محمد ہن وقت ہے میں تیرے نال مقصود دے حال ورنہا لیکن شاید میں کو بھی اللہ پاک اپنے کول سر جن لیں میرے آقا دی قسمت سیدی قسمت کہ پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ اٹھا دیا
پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ اٹھا دیا، اور گھٹنوں چلے تو دادا عدم کو روانہ تھا۔ چلنے لگے تو مادر و عم ہو گئے جدا، ہر ایک سایہ سر سے یوں اٹھتا چلا گیا، اور سائے پسند آئے نہ پروردگار کو، بے سایہ کر دیا گیا اس سایہ دار کو۔ ابا بڑا سایہ، اماں سایہ، چچا سایہ، دادا سایہ، اللہ نے یہ سارے دنیا تو رخصت کر چھوڑے کیوں؟ فرمایا ہی دے اتے میں اللہ دا سایہ، کہنا سایہ ہیں، اور ایدہ سایہ سارے جہان دے اتے سایہ۔ حفیظ ایک شاعر گزرے وحدے کہ لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، میں تو کہتا ہوں کہ دو عالم پہ ہے سایہ تیرا، دوہیں جہانے تے میرے آقا دا سایہ۔ حضور فرمیدن میری اماں ولا میں کو چھوڑ کے والقبر نال جا کے لپٹ گئیاں، اور رو دیا جناب عبداللہ کو سنے دین، اٹھ عبداللہ تیرا وعدہ ہے تیرا، میرے لال کو دیکھ اللہ نے کیسا پیار لال دیتے۔ حضور فرمیدن کافی دیر رو دیا، میری اماں دی آواز رد گئی، حتیٰ کہ آہستہ اماں خاموشی اختیار کر گئی۔ میں محمد معصوم جیا بچہ ابا کی رہی آکے اماں دا مونڈھا ہلائے، یا امی یا امی یا امی، پر میری اماں جواب نہیں دیتا۔ امی ایمن آئین میں کو گود اچپاتے اٹھنی دے ملائے، گھن کے مکہ ہے دادا جان انتظار دی اندر، پوچھ دن امی ایمن میری آمنہ کی تھائے۔ تو حضور فرمیدن لوگوں اگر میری اماں زندہ ہوئے ہاں، میں محمد عشاء دی نماز پڑھا رہا ہوں وہاں، اور فاتحہ دے بعد قرآن دی تلاوت کر رہا ہوں وہاں، کہ میری اماں میں کو گھری چو آواز دے وے ہاں، ابنی محمد میرے بیٹے محمد، میں اللہ دی فرض نماز چھوڑ دے وہاں، میں قرآن دی تلاوت چھوڑ دے وہاں، میں مسجد نبوی چھوڑ دے وہاں، میں دوڑ کے اپنی اماں دی خدمت دے اندر آکے آکھاں ہاں نعم یا امی، میری اماں حکم فرماؤ، میں محمد حاضر خدمت ہوں۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے آقا عملی طور پہ دنیا کو دکھا کے گئے کہ میں محمد ساری کائنات تو اچا، لیکن ایک اماں ایسی ہستی ہے کہ جن دے قدمہ دے اندر آ کے میں بھی سر رکھ دینا۔ سائیں فرمائے الجنت تحت اقدام الامہات، جنت بولنی بھی ہے بڑھڑی اماں دے قدمہ دے تلے گلائے۔ ٹھیک ہے نا بھائی؟ وقت تھوڑا ہے، گل تھوڑی تھئی ہے، زندگی رہی تو بلا انشاءاللہ کسی ٹائم ملاقات ہو سی، تفصیلی طور سے عرض کرے سا، ناراض سنی میں بیٹھے۔ والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فاحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان،
یا اللہ میں عاجز ناکار نے جو تلاوت کلام پاک کی تھی جو بیان کی تھے تمام احباب نے جو سورہ فاتحہ قل شریف درود شریف پڑھن ختم قرآن پاک ہوئے گھر دے اندر مائیاں بیبیاں بچیاں نے جو ذکر اذکار کی تھے تسبیحات کی تھے اللہ اس سارے دا ثواب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دے روح مقدس کو تحفتاً پیش کرے دے ہوئے صحابہ کرام اہل بیت عزام اولیاء اللہ بزرگان دین دے ارواح کو تحفتاً پیش کرے دے ہوئے یا اللہ خصوصاً اس دا ثواب محترم بشیر صاحب کی والدہ ماجدہ مرحومہ مغفورہ کو پہنچا یا اللہ انہوں نے قبر کو جنت دے باغ ایک باغ بنا یا اللہ انہیں کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس کے اندر اعلی مقام نصیب فرما سن ربا انہوں نے سیئات کو حسنات دے اندر تبدیل فرما پیارا رب بحثیت انسان انہیں کو جو بھلا لغشہ ہوئے اپنی رحمت دلال معاف چا فرما سونا رب ساریہ دعاما انہیں دے حق دے اندر قبول اور منظور فرما یا اللہ جتنے دوست آئے بیٹھے جنہ دے اعزاء اقربا رشتہ دار والدین بھائی بھائی دنیا درخصت ہو گئے یا اللہ سب دی مغفرت فرما سب دی بخشش فرما سونا ربا سارا خاتمہ ایمان تے فرما مرد والے کلمہ طیبہ نصیب فرما سر آخری الفاظ من لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ہے رات مشکل کالی قبر دی ہے رات مشکل اگر سمجھ آندی پہ تو زور نہ سبحان اللہ کالی قبر دی ہے رات مشکل کالی قبر دی ہے رات مشکل کر گیا تیاری کر گیا تیاری اوکھے سفر دی ہے رات مشکل کالی قبر دی ہے رات مشکل کالی قبر دی کر گیا تیاری کر گیا تیاری اوکھے سفر دی ہے رات مشکل اے موت کہے کو بھی نہیں چھڑے دی اے موت کہے کو بھی نہیں چھڑے دی آندھی جو سر پہ مہلت نہ دے دی آندھی جو سر پہ مہلت نہ دے دی وسدی گھرانو جندرے مرے دی وسدی گھرانو جندرے مرے دی رب دے سوائے رب دے سوائے کہہ تو نظر دی ہے رات مشکل اے دنیا سمجھ مسافر خانہ کوئی آدھا پہ کوئی جاندہ پہ کہیں رات گزاری شیش محل کوئی پتھنے موت دے ڈاندہ پہ اتے کہیں گھر وچ تیاں خوشیاں ہوندیاں کئی دھانا مار کرلاندہ پہ اتھو کئی سلطان سکندر لڑ گئے انہیں وارا ہر دا آندہ پہ ہے رات مشکل کالی قبر دی ہے رات مشکل جے جات میں سے اٹھے
اندھیرا جائیں جات ویسے اٹھے اندھیرا نانگا وٹھواں لایا ہے ڈیرا نانگا وٹھواں لایا ہے ڈیرا کڑ کڑ کے کھاسن بکیاں تے زیرا کڑ کڑ کے کھاسن بکیاں تے زیرا چھک چھک چرے سن چھک چھک چرے سن چربی جگر دی ہے رات مشکل ہے راؤکھا پل سرات والا جتھا پیر رکھن دن جاہو سی سبحان اللہ ہے راؤکھا پل سرات والا جتھا پیر رکھن دن جاہو سی واروں نکی تلواروں تکھی جند ہر پاسوں بلدی بھاؤ سی کئی بے نماز پہ سڑ سڑ ڈھاسن وچ دوزخ دے ہے ہاہو سی غلام فریدہ اوے لنگ پار ویسن جیتے راضی رسول خدا ہو سی ذرا زور نہ لگ سبحان اللہ کئی بادشاہ دھرتی ہلے دے کئی بادشاہ دھرتی ہلے دے فرعون واگوں آکڑ لکھیں دے فرعون واگوں آکڑ لکھیں دے آیا غضب جان گئے ہاتھ ملے دے آیا غضب جان گئے ہاتھ ملے دے رب ہے بھنے دا رب ہے بھنے دا گردن فخر دی ہے رات مشکل کالی قبر دی ہے رات مشکل کالی قبر دی کر گھن تیاری اوکھے سفر دی ہے رات مشکل آخری مصرع زور نہ لگ سبحان اللہ دے چھوڑ خاکی آکڑ وڈائی دے چھوڑ خاکی آکڑ وڈائی کہیں کم نہ آسی اے بادشاہی کہیں کم نہ آسی اے تخت شاہی پڑھ لا الہ آواز آئی پڑھ لا الہ آواز آئی او نت کر غلام